ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے کتنے غزوے کیے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ 17۔ میں نے پوچھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوے کیے تھے؟ فرمایا کہ 19۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4471۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 15 غزووں میں شریک رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4472۔ معتمر بن سلیمان نے بیان کیا ان سے کہمس نے، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے اور ان سے ان کے والد بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 غزووں میں شریک تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4473۔ ابو سعید بن معلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی حالت میں بلایا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر بعد میں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو ہاں میں جواب دو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہی وہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4474۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا ملائکہ کے کہنے کے ساتھ ہو جائے اس کی تمام پچھلی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4475۔